وہ سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگاتے ہوئے اس کا دھواں اڑا رہا تھا۔ آج پھر دل اس دشمن جاں کو یاد کر کے تڑپ رہا تھا۔ کس قدر بے بس ہوتا ہے بعض اوقات انسان کہ جسے محبت کرتا ہے اسے دیکھ تک نہیں سکتا، اور اگر دیکھ بھی لے تو ان جذبات کو چھپانا پڑتا ہے جو دل میں ہوتے ہیں۔ فون کی رنگ ہونے پہ اس نے اپنی دکھتی آنکھوں کو دباتے ہوئے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا اور موبائل کان کو لگایا۔ زین بیٹے، میرے سیلون کی زمین پہ ایک شخص قبضہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور میں پریشان ہوں۔ دوسری طرف سے سحر بیگم بولی تو اس کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی۔ فکر مت کرے ممانی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس نے کہا اور پھر کال کاٹ کر منور کو آواز دینے لگا۔ شاکر کو سب سمجھانے کے بعد وہ اطمینان سے بیٹھا اس کے کام اور انفارمیشن کا منتظر تھا، اور کچھ دیر کے بعد انفارمیشن ملتے ہی وہ ہارون کے آفس پہنچا۔ یو ہونٹے موالی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ چلایا، مگر زین اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے اٹھا کر اس کی چیئر پہ بیٹھتا اپنی ٹانگیں ٹیبل پہ رکھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چیخا۔ اور جو تم نے کی اس کا کیا؟ دیوا بیوٹی سیلون پہ ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ چبا چبا کر بولا تو ہارون سٹ پٹا گیا۔ وہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ پھر جلدی سے بولا، میرا بھی پرسنل میٹر ہے، اور یہ پیپرز ہیں، سائن کر اور معاملہ رفع دفع کر، ورنہ دوسری صورت پہ تجھے دنیا سے دفع کرنا پڑے گا۔ وہ پسٹل نکال کر بولا تو ہارون کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، سائن کرو۔ وہ اس کی بات کے جواب میں دھاڑا تو وہ لب کچلتے ہوئے چپ چاپ سائن کر گیا۔ وہ مطمئن سا پیپرز پاکٹ میں ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اب اس کا ارادہ سحر بیگم سے مل کر انہیں یہ خوشخبری دینے کا تھا۔ ان کے پاس سیلون پہ پہنچا تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ تم بیٹھو، کچھ کھانے کو منگواتی ہوں، سحر بیگم نے کہا۔ نہیں ممانی، مجھے آگے کسی کام کے لیے جانا ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، اور پھر وہاں سے پلٹ کر باہر کی جانب بڑھا، اور وہ سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ اس کا کسی سے زوردار تصادم ہوا۔ علینا لندن کی فلائٹ سے آج ہی لاہور پہنچی تھی۔ وہ تقریباً 5 سال بعد پاکستان واپس آئی تھی۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو ڈرائیور اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی، کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک بیوٹی سیلون کے سامنے جا کر رکی۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی نیچے اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی سے زوردار تصادم ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس شخص نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس نے جیسے ہی نگاہ اٹھائی، سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ بلا شبہ زین تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ علینا تھوک نگلتی ہوئی آہستہ سے پیچھے ہٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، اس کا فون بجنے لگا۔ وہ فون کان سے لگاتا ہوا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ علینا ساکت و جامد وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر بوجھل دل کے ساتھ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، سحر خاتون اسے دیکھتے ہی چونک گئی۔ ارے میری جان، تم یہاں کیوں آ گئی؟ ان کے سوال پر وہ بغیر جواب دیے ان کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ کیوں پریشان ہو؟ سحر نے پوچھا۔ مما، میں نے زین کو دیکھا بھی، وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ سحر کا رنگ ایک پل کے لیے متغیر ہو گیا، مگر دوسرے ہی پل وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے مسکرا دی۔ آیا ہوگا کسی کام کے لیے، تم چھوڑو، چلو گھر چلتے ہیں، وہ نگاہیں چرا کر بولی۔ چلیں، ٹھیک ہے، علینا نے جواباً ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا اور سحر کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لوگ رانا ہاؤس پہنچے تو نادیہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ علینا کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنی باہیں پھیلائیں۔ وہ جلدی سے ان کی آغوش میں جا سمائی۔ کتنی دیر نادیہ اسے گلے لگا کر روتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ان سے الگ ہوئی تو نادیہ نے اسے فریش ہونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ فریش ہو کر جب وہ باہر آئی تو ایمن صوفے پر بیٹھی تھی۔ اپیا، ایمن اسے دیکھتے ہی چلا کر بولی اور اس کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، آپ بتاؤ، ایمن نے چہ کر کہا اور پھر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگ کھانے پر بیٹھے، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ تم نے گھر نہیں جانا ایمن؟ سحر نے پوچھا تو علینا چونک کر ایمن کو دیکھنے لگی۔ نہیں مما، میں نے آہان کو فون کر دیا کہ آج رات میں نہیں آؤں گی، مجھے اپنی اپی کے ساتھ رہنا ہے، ایمن نے جلدی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گھر جاؤ، مجھے یہ پسند نہیں کہ تم روز روز یہاں آیا کرو، سحر نے سخت لہجے میں کہا۔ ان کے انداز پر ایمن کا رنگ متغیر ہو گیا، جبکہ علینا حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا مما؟ رہنے دینا، میں اتنے سالوں بعد آئی ہوں، ہم دونوں کو ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں، علینا نے کہا۔ جب میں نے کہہ دیا ہے تو پھر کہہ دیا، باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں اور باتیں کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ رات رہا جائے۔
فون پر بھی تو گفتگو ہو سکتی ہے، سحر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ایمن غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ الینا اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر سحر اسے ڈبٹ کر کھانے کے لیے کہا۔ وہ دل ہی دل میں جھنجھلاتے ہوئے کھانے پر جھک گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ایمن ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر جا چکی تھی۔ الینا گمسم سی ونڈو سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دل جیسے اداس سا ہو رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہونے پر وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا تو سحر اور نادیہ کھڑی تھیں۔ اگر تم برا نہ مانو تو کچھ بات کرنی تھی تم سے، سحر نے بیٹھتے ہوئے تمہید باندھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کو کیا بات کرنی ہے۔ آپ شاید یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں زین کو ایک موقع دوں، کیونکہ آپ فون پر دبے دبے انداز میں کئی بار کہہ چکی ہیں یہ بات، لیکن میں اس شخص کو ایک بھی موقع نہیں دوں گی۔ میرا اور اس کا ڈائیورس ہوگا، الینا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ نادیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی پھپھو، لیکن آپ ہی سوچیں کہ میں ایک ایسے انسان کو کیسے قبول کر لوں جس نے میری بہن کے ساتھ اتنا برا کیا ہو۔ میری بہن کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی تھی اس نے، وہ نم لہجے میں بولی۔ وہ اس گناہ کی سزا میں 3 سال جیل کاٹ چکا ہے، نادیہ نے نم لہجے میں کہا۔ جیل کاٹنے کی وجہ سے اس کے گناہ دھل گئے کیا؟ یا پھر میرا دل دھل گیا اس کی طرف سے؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ طلاق کے بعد کیا کرو گی تم؟ کسی اور سے بھی تو شادی کرنی ہوگی نا، اور پتہ نہیں وہ کیسا انسان ہوگا، نادیہ نے کمزور لہجے میں کہا۔ وہ جیسا بھی ہوگا مگر زین نہیں ہوگا۔ پلیز اب اس پر بات مزید نہیں ہوگی، آپ لوگ جا کر آرام کیجیے، مجھے صبح ہسپتال جانا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میرا پہلا دن ہی خراب گزرے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ وہ دونوں چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی الینا منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیوں کو روکنے لگی۔ کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا؟ پھر اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور سونے کے لیے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹر ارسلان جو اس کے ماموں بھی تھے، انہوں نے اس کا استقبال کیا۔ ان کے ساتھ پورے ہسپتال کا راؤنڈ لگانے کے بعد وہ آفس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ سر، ایک شخص زخمی حالت میں لایا گیا ہے، اس کا بلڈ کافی نکلا ہے اور ہم اس کی گولی نکالنا چاہتے ہیں، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ اسے بے ہوشی کی دوائی نہیں چاہیے، نرس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر ارسلان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں کون پاگل ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ الینا بھی ہلکا سا مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ آپریشن تھیٹر کی جانب چلے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ جیسے ہی وہ قریب گئی اور اس کے چہرے پر نظر پڑی، وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ زین تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے کندھے، بازو اور پیٹ سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی سفید شرٹ خون سے بھیگی ہوئی تھی۔ او مائی گاڈ! لیٹ جائیں پلیز، آپ دیکھنے دیجیے کیا مسئلہ ہے، الینا متحوش انداز میں بولی۔ لیٹ جاتا ہوں، لیکن خبردار تم میں سے کسی نے مجھے اینستھیزیا دیا تھا۔ زین وارننگ دیتے ہوئے سیدھا لیٹ گیا۔ اس کے جسم میں 3 گولیاں لگی تھیں۔ الینا ساکت و جامت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں تکلیف کے آثار تو تھے مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ نکاہت سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں مگر وہ کر بھی نہیں رہا تھا۔ الینا اس کی حالت پر لب بھینچ کر کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ارسلان نے معائنہ کرتے اس کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں بے ہوشی دینی ہوگی کیونکہ زخم کافی گہرا ہے، ڈاکٹر ارسلان سنجیدگی سے بولے۔ الینا نے گہرا سانس بھرا اور زین کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ، ہمیں بے ہوشی دینی ہوگی ورنہ تکلیف بڑھ جائے گی، الینا نے کہا۔ زین نے ماتھے پر بل ڈالتے اسے دیکھا۔ تیرے سے نہیں، مجھے کروانا ہے علاج، جا یہاں سے، وہ غصے سے بولا۔ الینا کا دماغ بھی تپ گیا۔ مجھے بھی تم جیسے انسان کا علاج کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر کر رہی ہوں تو صرف اپنا فرض سمجھ کر۔ تم اپنا کام کرو اور مجھے اپنا فرض نبھانے دو، وہ بھی غصے سے اپنے ٹون میں آتے ہوئے بولی۔ پھر اینستھیزیا دینے والے ڈاکٹر نے اسے بے ہوش کیا تو ڈاکٹر ارسلان اور الینا اپنا کام کرنے لگے۔ کتنی بار اس کا ہاتھ کانپا تھا آج، حالانکہ وہ پچھلے 2 سال سے لندن کے ہسپتال میں آپریٹ کرتی رہی تھی۔ آپریشن کامیاب ٹھہرا۔ کچھ دیر بعد اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ الینا تھکی تھکی سے آفس میں جا کر بیٹھ گئی۔ کیا نادیہ کو بتاؤں یا نہیں؟ وہ لب کچلتے ہوئے تذبذب کے عالم میں سوچتی رہی۔ پھر سر جھٹک کر وہ فائلیں دیکھنے لگی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو سب لوگ چائے پر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سلام کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی تھی، کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بیٹا بولو، کیا سب خیریت ہے؟
سحر نے مسکرا کر پوچھا۔ دراصل آج زین کو ہسپتال لایا گیا تھا، اسے گولیاں لگی تھیں۔ اس نے بتایا۔ نادیہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ وہ تڑپ کر بولی اور پھر اپنا دوپٹہ چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپا ریلیکس ہو جائیں، ہم ابھی چلتے ہیں اسے دیکھنے، سحر نے نادیہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ علینا اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ کتنا بڑا حوصلہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیوہ نند کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، حالانکہ زین ان کی بیٹیوں کے ساتھ اس قدر برا کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال کے لیے چلے گئے۔ علینا آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں آ گئی، مگر آرام کہاں تھا اس کے نصیب میں۔ آج سے 5 سال پہلے ہی یہ آرام ختم ہو چکا تھا۔ وہ کتنی زندہ دل اور خوش باش رہنے والی لڑکی تھی، مگر اب تو ہنسنا ہی بھول گئی تھی۔ ساری سوچیں جھٹکنے کے بعد وہ سونے کے لیے اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ زین کو جب ہوش آیا تو گردن گھما کر دیکھا تو نادیہ اور سحر اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میرے بچے کیسے ہو؟ نادیہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے نم لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اچھی طرح جانتی ہیں نا میرے دشمن کتنے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی نظر میں آپ لوگ آئیں۔ کم از کم مما نہیں، آپ کو ماما کو سمجھانا چاہیے تھا۔ وہ سحر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ سحر نے پوچھا۔ چھوڑیے اس بات کو، وہ سر جھٹک کر بیزاری سے بولا۔ جو لوگ میری پراپرٹی کی زمین کو خالی کروانا چاہتے ہیں ان لوگوں نے کیا نا؟ سحر نے لب کچلتے ہوئے پوچھا۔ وہ جواب میں چپ رہا۔ چھوڑ دو یہ سب بیٹا، اور جو بھی حقیقت ہے وہ سب علینا کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ تم لوگ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکو، سحر نے کہا۔ آپ میں سے کوئی اسے کچھ نہیں بتائے گا۔ میں کیوں بتاؤں اسے؟ جب اسے مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا تو مجھے بھی اسے بھروسہ دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب سب لوگ میرے خلاف تھے تو میرا ساتھ دینے کے بجائے وہ لوگوں کے ساتھ تھی جو مجھ پر تہمت لگانے والے تھے۔ اس نے میری امیدوں کا خون کیا تھا ممانی، اور امیدیں مر جائیں نا تو خواب جل جاتے ہیں، اور خواب جل جائیں تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ سرد اسپاٹ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ نادیہ اور سحر بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شاکر مما اور ممانی کو گھر تک چھوڑ کے آ، اور پلیز اب دوبارہ مجھے اس طرح ملنے مت آیا کرو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ دونوں دل ہی دل میں کرتے ہوئی وہاں سے نکل گئیں۔ زین اپنے زخموں سے اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتا کپڑے چینج کرنے لگا، کیونکہ اسے ابھی وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہسپتال میں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ ہو۔ ہسپتال سے نکلا تو باہر اس کا آدمی گاڑی لیے کھڑا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھتا بیک سیٹ سے ٹیک لگائے اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگا، وہ ماضی جو اس کی زندگی کا ایک سیاہ باب بن چکا تھا۔ 5 سال پہلے وہ ایک پرجوش اور خوابوں سے بھرپور نوجوان تھا۔ اس کی زندگی میں علینا کی آمد نے اسے ایک نیا رنگ دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر زندگی ناممکن لگتی تھی، مگر پھر وہ ایک رات، وہ ایک واقعہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ زین پر علینا کی بہن کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگا، وہ الزام جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ 3 سال تک اس نے وہ سزا کاٹی جو اس نے کی ہی نہیں تھی۔ جیل سے نکلنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارنے کی کوشش کی، مگر دل کے زخم ابھی تک تازہ تھے۔ 6 سال پہلے آج اس کا نکاح علینا سے ہوا تھا، جو اس کی محبت، اس کا بچپن کا پیار تھا۔ وہ اس وقت جھولے میں بیٹھی زین کے کندھے پر سر رکھے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مما بتا رہی تھیں تمہارا نیکسٹ شوٹ بہت اچھا جا رہا ہے، آئی ایم پراؤڈ آف یو، اس کے رخسار کو کھینچتے وہ بولی تو زین دھیمے سے مسکرا دیا۔ ہاؤس جاب کل سے شروع ہو رہی ہے تمہاری، سو پھر کیا ارادے ہیں؟ وہ اسے یوں ہی باہوں کے حصار میں لیے بولا۔ جانا تو وہاں پڑے گا نا، اب وہیں ہاسٹل میں رہوں گی، مگر دل بھی نہیں جا رہا، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ مجھے تمہارے بغیر رہنے کی عادت بھی تو نہیں ہے نا، وہ افسردہ سے بولی۔ تو دفعہ مارو یار، یہ جاب وغیرہ رومانس کرتے ہیں، وہ شرارتی انداز میں بولا تو وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ تم جانتے ہو نا، شروع سے ہی ڈاکٹر بننے کا جنون تھا اور تمہیں ایکٹر بننے کا، اب تم تو بن گئے، مجھے بھی بننے دو نا، وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے بولی۔ کوئی بات نہیں، 2 سال کی بات ہے، پھر اس کے بعد یہیں پر جاب کرنا، اتنا ویٹ تو کر ہی لوں گا نا، وہ اس کی ٹھوڑی تھامتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آج اس کی دوسری مووی کی شوٹنگ تھی۔ اس کی پہلی مووی کافی ہٹ گئی تھی اور لڑکیوں کا اس پر کافی کرش تھا۔ وہ اپنی شوٹنگ مکمل کر کے گھر پہنچا تو سحر لاؤنج میں بیٹھی ایمن کو ڈانٹ رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کیوں ڈانٹ رہی ہے ممانی میری گڑیا کو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ایمن جلدی سے پاس آئی، اس کا بازو دبوچ کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز زین، مما کو سمجھائیں نا، مجھے جانے دیں پارٹی پر، وہ سخت جھنجھلائی سے بولی۔ ممانی آپ، تم بیچ میں مت بولو،
اور مجھے بالکل پسند نہیں کہ یہ اس طرح پارٹی میں جائے۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، وہاں جا کر بہت ہنگامہ کرتی ہے۔ مجھے نہیں پسند اس کا پارٹی میں جانا، اور الینا ہوتی تو پھر اور بات تھی۔ میں اکیلی نہیں جانے دوں گی۔ سحر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے حتمی انداز میں کہا، پلیز زین، مجھے جانا ہے۔ وہ منہ بسور کر بولی، اوکے ممانی، اگر میں ایمن کے ساتھ چلا جاؤں پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا آپ کو؟ اس نے پوچھا تو سحر چپ ہو گئی۔ اب تم نے اس کی ہر ضد پوری کرنے کا ٹھان لیا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ سحر جھنجھلا کر بولتی اٹھ کر چلی گئی۔ اب جاؤ، منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تیار ہو جاؤ، پھر ہم نکلتے ہیں۔ زین نے کہا، آپ دنیا کے بیسٹ انسان ہیں، تھینک یو۔ وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی تو زین نے اس کے سر کو تھپ تھپا کر اسے تیار ہونے کو کہا اور پھر خود بھی تیار ہونے کے لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں پارٹی میں موجود تھے۔ ہر ایک کی نگاہیں زین کی طرف تھیں اور اسے دیکھتے ہی لڑکیاں شہد کی مکھیوں کی طرح اس کی طرف بڑھیں۔ زین سب سے معذرت کرتے ہوئے ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ او مائی گاڈ، ایمن، زین تمہارا کزن ہے؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تمہیں پتہ ہے کتنا فیمس ہے وہ، اور تم دونوں بہت پیارے لگتے ہو۔ ایمن کی دوست نے کہا تو ایمن ایک دم چونک گئی۔ پاگل ہو کیا؟ میری بہن سے شادی ہونے والی ان کی؟ ایمن نے سر جھٹکتے ہوئے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ تم پاگل ہو کیا؟ اپنی بہن کے لیے اسے چھوڑو گی؟ ارے خود کے لیے سوچو، اتنا حسین اور کول۔ میرا کزن ہوتا ہے تو کہیں جانے نہ دیتی، اپنے ساتھ باندھ کر رکھتی۔ اور ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ زین بھی تمہیں پسند کرتا ہوگا۔ اب دیکھو نا، تم نے بتایا کہ تمہاری خاطر وہ یہاں پارٹی میں آ گیا، حالانکہ وہ پارٹیز اٹینڈ نہیں کرتا۔ اس کی دوست نے اس کا برین واش شروع کر دیا اور وہ اس بار چپ رہی، مگر نگاہیں زین کی طرف ہی تھیں، جو ایک آدمی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کوئی بات کر رہا تھا۔ 17 سالہ ایمن پہلی بار زین کو کسی اور نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ زین نے اس کے کہنے پر پارٹی میں اس کے ساتھ کپل ڈانس بھی کیا۔ اگلے آنے والے دنوں میں وہ زین کے آس پاس سے رہتی تھی، یہاں تک کہ انگلش اور میتھ کی ٹیوشن بھی اس سے لینے لگی۔ زین کے لیے وہ اس کی چھوٹی بہنوں کی طرح تھی، اور اس کا خیال وہ الینا کی وجہ سے رکھتا تھا، کیونکہ وہ الینا کو بہت عزیز تھی۔ مگر ایمن اس بات کا مطلب غلط لینے لگی۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ زین کی شہرت اب آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچنے لگی تھی، اور چند دنوں بعد اس کے نکاح کی سالگرہ تھی، اور وہ سب کے سامنے اعلان کر کے اپنی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے والا تھا۔ وہ اس وقت بھی الینا سے بات کر کے پارٹی کی تھیم اپنے مینیجر کو سینڈ کر کے فارغ ہوا تھا کہ ایمن اندر داخل ہوئی۔ ارے کیا ہوا گڑیا؟ زین کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ زین کے سینے سے لگ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ گڑیا کیا ہوا ہے؟ زین اس کے یوں رونے پر پریشان ہو گیا۔ آپ الینا آپی سے شادی مت کیجیے، میں آپ کو ان کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ اپنے ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی اور زین پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نہیں کریں گے نا شادی زین؟ وہ اس کے بازو کو تھامتے ہوئے بولی تو زین بدک کر پیچھے ہٹا اور پھر غصے سے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا، ورنہ کاٹ کر یہیں زمین میں گاڑ دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ چلا کر بولا، پھر اس کے بازو کو دبوچتے ہوئے اسے دروازے تک لایا، اسے زور سے باہر دھکیل کر دروازہ زور سے اس کے منہ پر بند کیا۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ میرے کس انداز سے وہ میرے بارے میں اس طرح سوچنے لگی؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے دل ہی دل میں گھٹتا جا رہا تھا۔ بمشکل خود کو سنبھال کر اس نے اپنی توجہ دوسری جانب بھٹکائی۔ اگلے دن گھر میں پارٹی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی، پورا میڈیا کوریج کرنے والا تھا۔ وہ کب سے الینا سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ زین بیٹا، جلدی سے تیار ہو جائے، باہر مہمان آ چکے ہیں، سحر نے اندر آتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تیار ہونے کے بعد وہ پھر سے الینا کو کال کر رہا تھا، مگر وہ اٹینڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد الینا کا میسج آیا، سوری جان، مجھے ایک سیمینار کے لیے جانا ہے اور بہت لازمی ہے۔ میں جانتی ہوں تم نے میرے لیے پارٹی رکھی ہے، لیکن میں نہیں آ پاؤں گی۔ الینا کے میسج پر اسے انتہائی غصہ آیا۔ وہ غصے سے کھولتا وہ باہر نکلا تو نادیہ اور سحر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا، الینا کہاں تک پہنچی ہے، پتہ کیے؟ نادیہ نے پوچھا۔ وہ نہیں آ رہی، اس کے لیے سیمینار بہت اہم ہے، آپ باہر جا کر مہمانوں سے معذرت کر لیجیے۔ وہ غصے سے بولتا واپس کمرے میں آ کر اپنا کوٹ اتار کر پھینکتا، ٹائی ڈھیلی کر ہی رہا تھا کہ دروازہ کھول کر ایمن اندر داخل ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، وہ انتہائی غصے سے بولا، مگر وہ اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے پاس آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جما تھی، اسے بیڈ پر بٹھا گئی۔ دیکھا نا،
آپ ہی کو اپنے کریئر سے زیادہ کسی کی پرواہ نہیں، اور آپ کی تو بالکل بھی نہیں۔ اتنے اہم دن پر انہیں آپ کو سرپرائز دینا چاہیے تھا، مگر الٹا آپ نے سرپرائز دیا اور وہ آئی بھی نہیں۔ وہ آپ کے بالکل قابل نہیں۔ ایمن نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا تو زین نے غصے سے اس کے بازو سے کھینچ کر پیچھے کیا۔ اپنی حد میں رہو، اور آئندہ سے میرے سے اس طرح بات کی تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اب یہاں سے اس وقت دفع ہو جاؤ، ورنہ… وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے سرخ انگاروں جیسی آنکھوں سے بولا، ایک بات یاد رکھیے، آپ کو مجھ سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی نہیں ملے گی، اور ہاں، یہ بات گرہ باندھ لیجئے، آپ صرف میرے ہیں، صرف میرے۔ وہ بھی غصے سے بولی اور پھر ایک جھٹکے سے مڑتی وہاں سے چلی گئی۔ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، مجھے علینا کو بتانا ہی ہوگا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بے بسی سے بولا، ایک پل کے لیے نہیں سو پایا۔ صبح فجر کی اذان کے بعد کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے نماز بھی ادا نہیں کی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اسے محسوس ہوا کہ اس پر کوئی سایہ سا جھکا ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ امن دوبارہ اس کے کمرے میں آئی ہے۔ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے زوردار تھپڑ مار دیا اور اٹھ کر بیٹھا۔ وٹ دا ہیل جان؟ علینا کی جھنجھائی ہوئی آواز پر اس کی ادھ کھلی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھا تو علینا زمین پر گری اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر جلدی اٹھا، سوری، مجھے لگا کوئی اور ہے۔ وہ بے دہانی سے بولتا جلدی اسے باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر لٹا گیا۔ میرے علاوہ تمہارے اتنے پاس کون آ سکتا ہے؟ ایڈیٹ کہیں کے، اپنی مووی کی کسی ہیروئن کو تصور کر لیا ہوگا نا تم نے۔ او گاڈ، مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ وہ روحان سی ہو کر بولی، ہاں تو مجھے تھوڑی پتا تھا کہ تم اتنی صبح صبح آ جاؤ گی۔ وہ کان کی لو مسلتے ہوئے بولا، ہاں تو کیا کرتی، میں اتنی ڈسٹرب تھی کہ تمہارا دل میں نے توڑ دیا، اسی لیے صبح صبح نکل آئی تھی۔ وہ بولی تو زین اس کے قریب ہوتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے چہرے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ اچھا بس کرو نا، علینا اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر وہ نفی میں سر ہلاتا، اسے خود میں بھیجتا، بس اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ اوہ ایمن، آؤ نا، علینا نے کہتے اسے جلدی سے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر وہ اس کی کمر پر گرفت مزید مضبوط کرتا، اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لیتا۔ علینا کو ساکت کر گیا۔ ایمن تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زین، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا سوچے گی امن اس کے سامنے ہی؟ چھی، وہ سرخ چہرے سے بولی۔ ایمن کو پتا ہے کہ ہم ہسبینڈ وائف ہیں، تو ہسبینڈ وائف میں یہ سب تو چلتا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا تو علینا جھیم گئی۔ میں جانتی ہوں، لیکن علینا بھی بچی ہے نا، اس کا ذہن خراب ہوگا، اچھا نہیں لگتا۔ علینا نے کہا، تو مجھے اس وقت کچھ کرنے سے روکو مت پلیز۔ کتنے مہینوں بعد تم آج میری باہوں میں ہو، اور ایسے ہی جانے دو۔ وہ اطمینان سے بولا اور پھر اسے کتنی دیر اپنے حصار میں لیے بیٹھا رہا۔ دل میں کتنی بار آیا کہ وہ امن کی بات اسے بتا دے، مگر اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ علینا کی خوشی کو خراب کرتا۔ اچھا، میں اب تھوڑی دیر آرام کروں گی، تمہیں جو بھی کام نپٹانے ہیں نپٹا لو، پھر ہم شام کو باہر جا کر ڈنر کریں گے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوئی بولی تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ شام کو علینا نے اس کی لائی ہوئی بلیک کلر کی ساڑی پہنی جو فل سلیوز والی تھی۔ وہ جب باہر آئی تو زین نادیہ کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ چلیں زین؟ اس نے پاس آ کر پوچھا۔ ہاں ضرور، وہ اٹھتے ہوئے بولا، اور وہ دونوں اجازت لے کر نکلنے والے تھے کہ امن نے پیچھے سے آواز دی، مجھے بھی ساتھ لے جائے نا، آپ کو پتہ ہے نا میں نے کون سا کہیں جانا ہوتا ہے، پلیز لے جاؤ نا۔ ایمن نے پاس آ کر کہا تو علینا نے متذبذب انداز میں زین کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایمن، یہ میرا اور علینا کا پرسنل ڈنر ہے، اور میں اس میں کسی کو بھی لے کر نہیں جا رہا، ہم کل چلیں گے فیملی کے ساتھ۔ زین نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، آپ لوگوں کو تو مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ ایمن نے ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور علینا نرم پڑ گئی۔ اچھا چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، علینا نے کہا تو زین نے زور سے مٹھی بھیج لی۔ علینا، میں تمہارے ساتھ صرف ڈنر کرنا چاہتا ہوں اور کسی کے ساتھ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ اکیلے ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ اگر تمہیں اسے ساتھ لے کر جانا ہے تو ٹھیک ہے، باقی سب کو بھی ساتھ لے لو، اور تم سب کے ساتھ جا کر باہر ڈنر کر لو، اور میں اپنی شوٹنگ مکمل کراتا ہوں۔ جب تمہارے پاس ٹائم ہوگا پھر ہم اکیلے چلیں گے، نو پرابلم۔ وہ غصے سے چلا کر بولا تو اس کے انداز پر سب لوگ ساکت رہ گئے۔ وہ کبھی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتا تھا۔ ایمن ہچکیوں سے رونے لگی اور زین کو نادیہ نے کافی ڈانٹا، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر علینا کے بغیر ہی چلا گیا۔ علینا کتنی دیر کمرے میں جا کر بیٹھی گڑتی رہی۔
اور اسے زین کا رویہ بہت پریشان کر رہا تھا۔ زین آدھی رات کو گھر واپس آیا تو پورے گھر میں سناٹا تھا۔ اس نے آج صبح سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا تو اب بھوک کافی زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ کچن میں آیا اور اپنے لیے کھانا نکال کر پلٹا ہی تھا کہ کچن کے دروازے پر علینا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھر اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ میں نے بھی نہیں کھایا کھانا، علینا نے پاس آ کر نم لہجے میں کہا تو زین کا چلتا ہوا منہ ایک پل کے لیے تھم گیا۔ تو کھا لیتی اپنی بہن کے ساتھ جا کر ہوٹل میں نے کون سا تمہیں روکا تھا؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو علینا روتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئی۔ زین نے چمچ زور سے پلیٹ میں پٹخا اور سر تھام کر کچھ دیر سوچتا رہا۔ پھر سارا کھانا ٹرے میں رکھ کر وہ علینا کے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھا تو وہ شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں کہ میں نے کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کیا ہے، لیکن میں کیا کروں یار، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری طلب ہے۔ وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ علینا کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر گیا۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ مجھے امن کو منع کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی تو سوچیے نا، میں اس سے بھی تو اتنی دیر بعد ملی ہوں، اس کا بھی دل چاہتا ہوگا اپنی بہن کے ساتھ وقت گزارنے کا، اور وہ ٹھیک ہے تو کہتی ہے، ماما اس سے اکیلے کہیں جانے بھی تو نہیں دیتی نا۔ علینا نے کہا، اس وقت ہم کوئی پرانی بات نہیں دہرائیں گے، ہمیں اپنی باتیں کرنی ہے بس۔ وہ کہتے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر اس سے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ دونوں کھانا کھاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ علینا کے ساتھ بیٹھ کے جانے بڑھا اور اسے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ کیا کر رہے ہیں زین؟ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر زین پر تو جیسے آج کوئی بھوت سوار تھا۔ شش، آج پلیز مت روکو، اور ہماری شادی ہو چکی ہے، نکاح ہی سب سے اہم چیز ہوتا ہے، آج اگر اپنے دل کی خواہش کو دبا دیا تو مر جاؤں گا، وہ بے چینی سے بولا، اور پھر اسے اپنی باہوں میں بھرتے اس پر شدت نچھاور کرنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ بھی اسے پوری رضامندی سے خود سپردگی دے چکی تھی۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا اور علینا اس کے سینے سے لگی ابھی تک سو رہی تھی۔ اسے آہستہ سے تکیے پر سیدھا کرتے وہ کمرے سے نکلا تو ایمن دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی مگر زین اسے نظر انداز کرتا وہ اپنے کمرے کی جانے بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے آئے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کہ آپ نے آپ ہی کو محبت دی، وہ محبت آپ کو مجھے دینی چاہیے تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ کر چیخی تو زین نے پلٹ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ کتنی بے شرم ہو، اپنے بہنوئی کے ساتھ اس طرح بات کرتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور کتنی بار تمہیں ذلیل کیا ہے مگر تم انتہائی ڈھیٹ لڑکی ہو۔ کرتا ہوں تمہارا کوئی انتظام، تمہاری حقیقت سب کو بتاؤں گا کہ تم کتنی گھٹیا سوچ کی ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ وہ چلائی اور زین نے اس کی دھمکی کو اس کا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ آج کی رات اس کے لیے قہر بننے والی ہے۔ زین شوٹنگ سے جلدی فارغ ہو گیا تھا۔ آج اس کا ارادہ تھا کہ علینا کو لے جا کر کہیں باہر شاپنگ کے لیے جائے۔ جب وہ گھر پہنچا تو گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ سب لوگ پہلے ہی شاپنگ کے لیے جا چکے ہیں۔ وہ فریش ہونے کے ارادے سے کمرے میں آیا تو ایمن کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ایک دم تھم گیا۔ ایمن فروٹ نائف کو اپنے کلائی پر رکھے کھڑی اسے استحضائیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے دروازہ دھاڑ سے کھولتا اندر آیا۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، چھوڑو یہ۔ وہ نائف اس سے چھیننے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ پیچھے ہٹتی بیڈ پر گری اور ساتھ ہی زین کو بھی اپنے اوپر گرا لیا۔ اس سے پہلے کہ زین صورتحال کو سمجھتا وہ اچانک چلانے لگی، چھوڑ دے مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دے، زین بھائی چھوڑ دے مجھے۔ وہ چیخ رہی تھی اور زین خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے اس کے اوپر سے اٹھنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا دروازہ کھولتے ہوئے علینا، نادیہ اور سحر اندر داخل ہوئیں۔ ایمن اسے جلدی سے پیچھے دھکیلتی سحر کے سینے سے لگ گئی۔ نادیہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کے چہرے اور سینے پر خراشیں تھیں اور پھر دوسری نظر ایمن پر ڈالی جس کے کپڑے آگے سے پھٹ چکے تھے۔ علینا نے اپنی چادر اتار کر جلدی سے ایمن کو لپیٹا اور نادیہ نے آگے بڑھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ زین کے چہرے پر مار دیا۔ یہ سب سچ نہیں ہے ماں، وہ تڑپ اٹھا۔ تو اور کیا سچ ہے؟ چھی، مجھے شرم آ رہی ہے تم جیسے انسان سے محبت کی، علینا چیخ کر بولی۔ زین ساکت رہ گیا۔ یہ بالکل اچھا نہیں کیا تم نے، تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح چاہا، میری ہی بیٹی کے ساتھ یہ کیا، اور میں سحر ہوں، کبھی ظلم نہ سہتی ہوں اور نہ ہی دیکھ سکتی ہوں، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، سحر نے کہا اور پھر پولیس کو فون کر کے سب کچھ بتایا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اب کیا کہتا،
اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مظلوم ہو کر بھی ظالم بنا دیا گیا تھا۔ پھر وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ میڈیا نے اس کی عزت کو اچھالا اور اسے 5 سال کی قید سنائی گئی۔ وہ وہاں کچھ نہیں بولتا تھا، بس چپ چاپ بیٹھا رہتا یا پھر جوڈو کراٹے کلاسز لیتا۔ اس کا رویہ عام قیدیوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ نہ تو کسی سے جھگڑتا تھا اور نہ ہی کسی سے بات کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے بات بھی کرتا تو وہ پلٹ کر جواب تک نہیں دیتا تھا۔ اس کی اس قدر پرسکون رویے پر سارے قیدی آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگے تھے، اور یہاں تک کہ جیلر بھی اسے کافی پسند کرنے لگا تھا۔ ایک بات بتا باؤ، مجھے پتا چلا ہے کہ تو نے اپنی سالی کے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کی۔ کیا تیری بیوی خوبصورت نہیں تھی؟ جیلر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ تلخ انداز میں مسکرا دیا۔ شیطان کا کیا ہے، وہ تو کبھی بھی بہکا دیتا ہے۔ اور دیکھو نا، مجھے شیطان نے بہکایا نہیں، بھٹکایا کہ میں اس لڑکی کی سازش میں آ گیا۔ پتہ ہے، غلطی میری ہے جیلر صاحب، اور وہ غلطی ہے محبت کرنا۔ اگر چاہتا تو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا تھا، لیکن جس سے محبت کی اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تو ثابت کر کے کیا کرنا تھا؟ وہ استہزائی انداز میں بولا تو جیلر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مطلب تو بے گناہ تھا؟ جیلر نے پوچھا۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بولتا ہوا اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے جیل میں 3 سال ہوئے تو ایک دن جیلر نے اسے رہا ہونے کی نویز سنائی تو وہ حیران رہ گیا۔ میری سزا تو 5 سال ہے، تو 3 سال میں رہا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ یہ سوال تو اپنی ساس سے پوچھنا، کیونکہ جس میڈم نے تمہارے خلاف یہ کمپلین لکھوا کر یہ کیس درج کروایا تھا، اسی نے آج واپس لے لیا۔ جیلر نے کہا تو وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ اگلے دن وہ سب سے ملنے کے بعد جیل سے باہر آیا تو جیسے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ وہ وہاں سے ایک ریسٹورنٹ میں پہنچا اور اتفاقاً وہاں ہونے والی غلط سرگرمیوں کا اسے پتہ چل گیا۔ اس نے وہ سب جیلر کو بتایا تو اس نے ریٹ ڈال کر اس ہوٹل کو سیل کر دیا۔ اوئے بابو، آج سے تو میرا خاص بندہ، تو میرے لیے کام کیا کرے گا۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، مجھ جیسے انسان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن تو کر سکتا ہے جرم کا خاتمہ، مجرم بن کر ہی۔ جیلر نے کہا تو وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں بول دی۔ اگلے دن سحر اس سے ملی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے رو پڑی۔ وہ اسپاٹ چہرے سے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ گناہ گار میری خود کی بیٹی تھی، مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا۔ کچھ دن پہلے اسے اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے سنا۔ میں نے کتنے فخر سے وہ یہ بات کہہ رہی تھی۔ خود پر لعنت بھیجنے کو دل کر رہا ہے۔ سحر روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ جو باتیں گزر گئیں اب اسے دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آئندہ سے اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نادیہ آپا تمہاری یاد میں بہت تڑپتی ہیں، سحر نے کہا۔ ان سے کہیے گا میں ان سے ملنے ضرور آؤں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ نادیہ سے بھی ملنے گیا، مگر وہاں نہیں ٹھہرا۔ 2 سال گزر گئے تھے اور وہ مافیا میں شامل ہو کر انہی کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ 2 دن بعد وہ سحر کی زمینی جھگڑے کی وجہ سے ان سے مل کر پالر سے نکل رہا تھا۔ جب اس نے اپنے دشمن جاں کو دیکھا تو دل جیسے زخمی سا ہو گیا، مگر خود کو سنبھالتا وہاں سے نکل گیا۔ اور آج وہ پھر زخمی ہو کر اس کے سامنے آیا تو اس کا بس چل نہیں رہا تھا کہ کس طرح یہاں سے غائب ہو جائے۔ اسی لیے ہوش میں آنے کے بعد وہ ہسپتال سے بغیر بتائے ہی آ گیا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکنے کی وجہ سے وہ ماضی سے حال میں واپس آیا اور گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب وہ سو کر اٹھا تو اس کے پیٹ میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ لگا کے دیکھا تو خون نکل رہا تھا۔ شاکر، اس نے اونچی آواز سے اپنے رائٹ ہینڈ کو پکارا تو 2 منٹ میں وہ بوتل کی جن کی طرح اس کے پاس حاضر تھا۔ یہ میری بینڈیج کر دو، وہ بولا تو شاکر اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ سر، آپ کو ہسپتال سے نہیں آنا چاہیے تھا، زخم بہت زیادہ گہرا ہے اور اب خون بہت زیادہ نکل رہا ہے، مجھے لگتا ہے سٹیچز میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ شاکر نے کہا، تم صاف کر کے بینڈیج کر دو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ شاکر نے چپ چاپ صاف کر کے بینڈیج کر دی، مگر درد مسلسل ہو رہا تھا۔ ایک تو اس نے پرہیز نہیں کیا، اوپر سے میڈیسن تک نہیں لی تھی۔ وہ کتنی دیر بیٹھا اپنے نیکسٹ پروجیکٹ پر کام کرتا رہا تھا۔ اب تو درد سے جیسے اس کی بس سو گئی تھی۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ بھی ایک انسان تھا، درد اسے بھی ہوتا تھا، مگر خود کو اذیت دینا اس نے جیسے لازم سمجھ رکھا تھا۔ مگر انسان کے درد سہنے کی طاقت بھی ایک حد تک ہوتی ہے، اور وہ طاقت اس کی اب ختم ہو چکی تھی۔ درد کی شدت اور بہت زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش لیٹا تھا۔ سمیر، سر کو ہمیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا، شاکر پریشان لہجے میں بولا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو اگر ہم نے ایسا کیا نا تو باس ہماری جان لے لیں گے۔
ایک کام کرتے ہیں، جس ڈاکٹرنی نے آپریشن کیا تھا نا اسے لے آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ آ بھی جائے۔ سمیر نے مشورہ دیا تو شاکر نے کچھ سوچتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں علینا کو لینے کے لیے ہسپتال چلے گئے۔ علینا ابھی ابھی ہسپتال پہنچی تھی اور اس نے آتے ہی ڈاکٹر فیصل سے زین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ رات کو ہی ہسپتال سے نکل گیا ہے۔ وہ سن کر پریشان ہو گئی۔ میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ بھاڑ میں جائے میری طرف سے۔ وہ دل ہی دل میں کرتی ہوئی اپنے آفس میں بیٹھی تھی کہ دروازہ کھول کر وہ دو شخص اندر داخل ہوئے جو کل زین کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ میڈم جی، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، سر کی طبیعت بہت خراب ہے، شاکر نے پاس آ کر مؤدبانہ انداز میں کہا۔ تمہارے سر کی نوکر نہیں ہوں میں، اگر علاج کروانا تھا تو یہیں لے کر آتے، میں نہیں جا رہی، وہ تڑق کر بولی۔ او میڈم، تم سے ہم نے پوچھا نہیں کہ جا رہی ہو کہ نہیں، ہم حکم دے رہے ہیں کہ چلو۔ سمیر نے پسٹل نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ اس طرح دھمکا کر مجھے لے جاؤ گے؟ میں ہرگز نہیں جاؤں گی، میری طرف سے وہ چاہے مر جائے۔ وہ بولی، تیرا بہت لحاظ کر رہے ہیں کیونکہ تو نے ہمارے باس کو بچایا ہے، ورنہ تجھے کاٹ کے رکھتے تھے۔ سمیر نے کنپٹی پر پسٹل رکھتے ہوئے کہا۔ علینا نے غصے سے اسے دیکھا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ آدھے راستے میں آتے ہی انہوں نے علینا کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور وہ پٹی تب کھلی جب ایک سنسان سی جگہ پر وہ فارم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ وہ ان دونوں کے ساتھ چلتی اندر آئی تو زین بے ہوش تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہوتی اس کی بینڈیج کرنے لگی۔ میڈیسن لگانے کے بعد وہ چیئر پر بیٹھے اپنے ناخن چباتی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی جو ایک ہاتھ سینے پر دھرے بے سود لیٹا تھا۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد زین نے کراہتے ہوئے آنکھ کھول لی تو وہ جلدی سے اس کے اوپر جھکی۔ زین نے نیموا آنکھوں سے دیکھا تو اپنے اوپر جھکی علینا کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کا دماغ سن ہوا۔ دوسرے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاکر، سمیر، وہ چلا کر اپنے آدمیوں کو بلانے لگا۔ سمیر بھاگتا ہوا اندر آیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ دھاڑا۔ باس، وہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو اسی لیے ہم ڈاکٹر میڈم کو لے آئے، سمیر نے آہستہ سے کہا تو وہ غصے سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہے، اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ وہ غصے سے بولا، سوری باس، آپ کی حالت خراب دیکھ کر ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے تو یہ میڈم کو ہم بندوق کی نوک پر لے کر آئے۔ شاکر نے آہستہ سے کہا تو وہ غصے سے پاگل ہی ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں یہاں سے۔ وہ دھاڑا تو وہ دونوں جلدی سے وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی وہ اپنا سر تھامے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نکاہت سے چکر آ رہے تھے مگر اسے اصل پریشانی یہ تھی کہ پاشا کے آدمی کو اس کا اور علینا کا رشتہ نہ پتہ چل جائے۔ وہ لب کچلتے ہوئے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ پین کلر کھا لو تاکہ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک ہو، علینا نے کہا تو وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ مجھے نہیں کھانی، وہ بیزاری سے بولتا اٹھ کر وارڈروب کی جانب بڑھا اور کپڑے نکال کر واش روم کی طرف جانے لگا تو وہ جلدی سے اسے پکار گئی۔ ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سپنج بات لے سکتے ہو تم، ورنہ تمہارا زخم اور بھی خراب ہو جائے گا کیونکہ واٹر پروف پٹی نہیں لگی ابھی۔ علینا نے کہا، زخم خراب ہونے سے کیا ہوگا، مر جاؤں گا نا تو اچھا ہے نا، تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ وہ منہ بنا کر بولتا واش روم میں گھس گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا وہ دروازہ بند کرتے اس کے قریب آ گئی۔ کہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اس کے پاس آنے پر پیچھے ہوا مگر وہ اس کی بات کو سراسر نظر انداز کرتی ٹاول کو گیلا کر کے اس کا جسم صاف کرنے لگی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے یکٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دل میں اسے چھونے کی خواہش پھر سے جاگ رہی تھی مگر وہ اب کی بار اپنے آپ کو نہیں ہرا سکتا تھا۔ اس کے سامنے خود پر کنٹرول کرتے اس نے اس کا ہاتھ روکا اور ٹاول پکڑ کر خود اپنے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اگر میں کر دوں گی تو کیا کوئی قیامت نہیں آ جائے گی؟ کڈنیپ بھی تو مجھے کروا کر یہاں لائے ہو نا؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ او ہیلو، مجھے کوئی شوق نہیں تم سے اپنا علاج کروانے کا، اور تم سے علاج کروانے سے بہتر میں اپنی جان نہ لے لوں۔ اور کس نے کہا کہ میں نے تمہیں کڈنیپ کروایا؟ ارے یہ تو میرے پاگل آدمی تمہیں اٹھا کر لیا ہے، ان کو اتنا نہیں پتا کہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ منہ بنا کر بیزاری سے بولا تو علینا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جانتی ہوں مجھ میں انٹرسٹ نہیں تھا نا تمہیں، اس لیے تو میری بہن کے ساتھ شٹ اپ، اور مجھ سے اس طرح بات کی تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے اسے دیوار سے چپکاتا دھاڑا، کاٹ دو میری زبان مگر مجھے میرے سوال کا جواب دے دو، کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ میری محبت میں کون سی کمی تھی زین؟ 5 سال ہو گئے ہیں اس حادثے کو، میں ایک پل کے لیے بھی وہ وقت نہیں بھول سکتی
جب تم میری بہن کے ساتھ؟ وہ روتے روتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ زین اس کے رونے پر جیسے اندر سے تڑپ اٹھا، مگر پھر کٹھور بنتا رخ پھیر گیا۔ تمہیں جب مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، اعتماد کیسے کروں؟ تم ہی بتاؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ سب۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ تم بہک گئے ہوں گے، لیکن کیا تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا کہ میرے دل پر تمہاری بے وفائی سے کیا گزرے گی؟ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھے بولی، میرا رشتہ تمہارے ساتھ محرم والا تھا۔ میں نے کبھی تمہیں بھی بنا اجازت چھوا تک نہیں۔ میں تمہاری بہن کو دیکھ کر کیسے بہک سکتا ہوں؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اس دن ہوا کیا تھا؟ کہ میں بے وفا ہوں بھی کہ نہیں، گناہ گار ہوں بھی کہ نہیں؟ کاش تم نے ایک بار مجھ سے پوچھا ہوتا کہ کیا ہوا تھا، مگر تم نے تو فیصلہ سنا دیا اور میں مر گیا جیتے جی۔ وہ اس کی طرف مڑتے اس کے کندھوں سے جکڑے دبے دبے انداز میں چیخا تو وہ رونا بھول کر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آج میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے تب نہیں پوچھا، تو آج مجھے بتا دو کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جو بھی بتاؤں گا اعتبار کرو گی؟ وہ بھی جواباً اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پر اعتماد لہجے میں پوچھنے لگا، وہ تو حقیقت جاننے کے بعد ہی ڈیپینڈ کرتا ہے نا؟ وہ نگاہیں چرا کر بولی، مطلب نہیں کرو گی تو میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا اور پھر اس کی سائڈ سے گزرتا واش روم سے نکل گیا۔ بتانا پڑے گا تمہیں، مجھے سب جاننا ہے۔ وہ اس کے پیچھے آتی ہوئی اس کے بازو سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی، نہیں بتاؤں گا۔ وہ ضدی انداز میں بولا تو اسے غصے سے گھورنے لگی۔ وہ اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھتا شاکر کو آواز دینے لگا، ان محترمہ کو جہاں سے لے کر آئے تھے وہیں پھینکاؤ، ورنہ یہ نگاہوں سے کچا چبا جائے گی۔ زین نے منہ بنا کر کہا، میں نہیں جاؤں گی، اور تب تک بالکل نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے یہ نہ بتا دو کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ وہ ضدی انداز میں بولی تو شاکر حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ ضد مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ زین جھلا کر بولا، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے بھیجتے ہو۔ علینا کہتے ہوئے اطمینان سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ زین سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ وہ کب سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، پھر اس کا موبائل بجنے لگا تو اس نے دیکھا کہ سحر کا فون تھا۔ جی مما؟ وہ فون کان سے لگاتے ہوئے بولی، بیٹا کہاں ہو تم؟ ابھی تک نہیں آئی؟ سحر نے پوچھا۔ زین کے پاس ہوں، اور پتہ نہیں کس جگہ پر لے کر آئے ہیں۔ وہ بولی، او اچھا، رات کو گھر نہیں آؤ گی کیا؟ سحر نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، وہ مبہم سے انداز سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، میں کھانے پر انتظار کر رہی تھی تمہارا، میں پھر کھانا کھا لیتی ہوں، سحر نے مطمئن انداز میں کہا اور کال کاٹ دی۔ وہ ان کے اطمینان پر جھنجلا گئی۔ کون سا راز پل کہے جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ وہ اپنا سر تھامے بولی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شاکر کھڑا تھا۔ میم کھانا کھائیں گی؟ اس نے پوچھا۔ کیوں، مجھے پیٹ نہیں لگا کیا، یا پھر میرے لیے آسمانوں سے خود بخود منو سلوا اترنا ہے؟ وہ تڑخ کر بولی تو شاکر سٹ پٹا کر پلٹ گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرا ملازم اس کے لیے کھانا لے کر آیا۔ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ باہر بیٹھے سگریٹ کا دھواں اڑا رہے ہیں، وہ منہ بنا کر بولا اور باہر نکل گیا۔ وہ غصے سے اٹھے اور لاؤنج میں آئے تو زین صوفے پر نیم دراز سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ وہ پاس جا کر بڑے جارحانہ انداز میں اس کے لبوں کے بیچ سے سگریٹ نکالتے اسے سلگا گئی۔ وہ اس کے بازو سے کھینچ کر اسے خود پر گراتا خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو سگریٹ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرخ ڈوروں کو دیکھ کر وہ گھبراہٹ بھرے انداز میں وضاحت دینے لگی۔ زین ہنوز سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے کپکپاتے لبوں کو دیکھ کر حلق میں جیسے کانٹے سے اگائے تھے۔ وہ بے اختیار اسے خود میں بھیجتا اس کے ساتھ گستاخی کر بیٹھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ علینا نے مزاحمت تک نہیں کی۔ دونوں جیسے ارد گرد سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ ہوش تب آیا جب چھناکے سے کوئی چیز ٹوٹی۔ وہ اسے چھوڑتا گردن موڑ کر دیکھنے لگا تو شاکر سر جھکائے کھڑا تھا اور چائے کا مگ زمین بوس ہوا تھا۔ کیا ہے یہ شاکر؟ وہ دھاڑا۔ سوری باس، وہ میڈم کے ساتھ ایسے دے کر گھبراہٹ میں ہو گیا۔ آپ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ؟ بیوی ہے یہ میری۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے تلخ لہجے میں بولا۔ اوہ، بھابھی جی ہیں یہ ہماری؟ شاکر نے دانت نکوستے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ دانت پیس کر بولا تو شاکر نے دوڑ لگا دی۔ وہ اسے غصے سے سائڈ پر پٹختے اٹھ کر جانے لگا تو علینا اس کا ہاتھ تھام کر اسے قریب کرتے اس کے گلے میں باہیں ڈالتی، اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے روتی۔ پلیز زین، بس کر دو نا، میں تھک گئی ہوں،
میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر. چلو سب بھول جاتے ہیں اور کہیں دور چلے جاتے ہیں. وہ ہچکیوں کے بیچ بولی تو زین کا دل جیسے اس اقرار پر تھم سا گیا. کبھی نہیں، اور یہ اب ممکن نہیں. تم میرے دل میں نہیں ہو. وہ اسے کٹور پن سے پیچھے جھٹکتے ہوئے بولا تو وہ تڑپ کر اس ظالم کو دیکھنے لگی. جاؤ، جا کر کھانا کھا لو، پھر تمہیں شاکر گھر ڈراپ کرائے گا. وہ نگاہیں چراتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. وہ بنا کچھ کھائے پیے خود ہی وہاں سے نکل آئی تھی. اتنے اندھیرے میں اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی منزل کہاں ہے، مگر وہ جا رہی تھی. پھر رکشہ روک کر اس نے ایڈریس بتایا اور گھر پہنچی تو اس کی ابتر حالت دیکھ کر سحر اور نادیہ گھبرا گئی. ایمن بھی آئی ہوئی تھی. اس نے جلدی سے تھام کر اسے بٹھایا. مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ آپ اس شخص سے ملنے گئی ہوئی ہیں، تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ کرے گا. آپ کو ضرورت کیا تھی جانے کی؟ اور ہاں، میں نے احان سے بول دیا ہے، ان کا وکیل کل آئے گا. آپ خلا کے پیپرز دائر کیجیے. اب میں آپ کا نام اس گھٹیا انسان کے ساتھ 1 منٹ کے لیے. شٹ اپ. تم ہوتی کون ہو میرے شوہر کو گھٹیا کہنے والی؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے زور سے چلائی تو ایمن کا رنگ اڑ گیا. سحر اور نادیہ کے چہرے پر سکون پھیل گیا. ان سب کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید زین نے ساری سچائی بتا دی ہے. وہ آپ ہی؟ سوری، ایمن نے آہستہ سے کہا. کس بات کا سوری کرو گی تم؟ تمہاری کی گئی غلطیوں کی وجہ سے ہم لوگ آج تک زین سے نگاہیں نہیں ملا پائے. بہت اچھا ہوا کہ تمہاری حقیقت کھل گئی میری علینا برڈ. سحر نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ چونک گئی. کیسی حقیقت؟ علینا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے حیرانگی سے بولی. وہی حقیقت جس کی وجہ سے تم آج زین کا ساتھ دے رہی ہو. زین نے کچھ نہیں کیا تھا. اس خبیث نے اسے بدنام کرنے کے لیے جان بوجھ کر وہ حرکت کی تھی. وہ تو اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سوسائڈ کرنے والی ہے. اسے بچانے کے لیے کمرے میں گیا اور اس نے وہاں پر سارا پلان پہلے سے سوچ رکھا تھا، اور اس بات کو اس نے اس طرح ثابت کر دیا کہ ہمیں لگا وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. سحر بولتی جا رہی تھی اور علینا کو ایسا محسوس ہوا کہ پوری چھت اس کے سر پر آ گری ہے. اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی سازش رچائی تم نے؟ کیوں؟ علینا نے ایمن کے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا. ہاں، رچائی میں نے سازش، اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے. محبت کرنے لگی تھی میں زین سے. کتنی منت سماجت کرتی رہی میں، یہاں تک کہ جس دن آپ کے نکاح کی سالگرہ تھی میں ان کے پاس گئی. انہیں بتایا کہ علینا کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر وہ تو آپ کے خلاف سننا نہیں چاہتی تھی. مجھے دھکے مار کر کمرے سے باہر نکال دیا، مگر میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کو ان کی زندگی سے نکال کر رہوں گی. اگر آپ اس دن صبح صبح واپس نہ آتی میں ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی، مگر آپ واپس آ گئی اور میں نے آپ دونوں کو الگ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. آپ کے ساتھ ڈنر پر جانا چاہا، آپ کے آس پاس رہی، مگر ذرا سی چوک ہوئی اور آپ نے ان کے ساتھ پوری رات کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا. میرے اندر آگ لگ گئی. پوری رات میں دروازے کے باہر آپ کی ہنسی اور زین کی محبت بھری باتیں سن کر مرتی رہی. اور پھر زین نے اگلی صبح نکلتے ہی مجھے ایسے نظر انداز کیا جیسے میں کوئی بھیک مانگنے والی ان کے دروازے پر بیٹھی تھی. مجھے نفرت ہو گئی آپ سے، اور میں نے کہا کہ میں برباد کر دوں گی انہیں، اور میں نے کر دیا. ایمن حلق کے بل چیختی ہوئی بولتی چلی جا رہی تھی اور سب لوگ سکتے میں اسے دیکھ رہے تھے. یہ بات تو نادیہ اور سحر بھی نہیں جانتی تھی. انہیں تو بس اتنا پتا تھا کہ وہ زین سے محبت کرتی تھی، اس لیے اس نے اسے پانے کے لیے یہ سب کیا. مگر اتنا کچھ کیا تھا یہ بات انہیں معلوم ہی نہیں تھی. علینا کے تو آنسو ٹھٹر گئے تھے. پھر وہ تیوری ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی. اس کے پیچھے زین اسے ڈھونڈتا وہاں تک پہنچا تھا. وہ اسے یوں گرتا دیکھ کر تڑپ کر اس کی جانب بڑھا. علینا، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو. وہ اسے باہوں میں جھنجھوڑتے ہوئے پکارنے لگا، مگر وہ بے سود اس کی باہوں میں جھول گئی. بیٹا جلدی اٹھا اسے اور ہسپتال لے کر چلو. سحر نے کہا تو وہ جلدی سے اسے گود میں اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا. کچھ دیر میں وہ ہسپتال پہنچ گئے تھے. اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا. وہ سر تھامے بینچ پر بیٹھا تھا اور اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شیشے کے پار سے اس کے بے سود وجود کو بھی دیکھ لے. اسے اس طرح دیکھنا زین کے لیے بہت مشکل تھا. وہ چاہے دنیا کو چلا کر بول دے کہ اب اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ بظاہر بے حس بنتا تھا، مگر اسے فرق پڑتا تھا، اور ان لوگوں کی تکلیف سے زیادہ فرق پڑتا تھا جو اس کے دل کے قریب تھے. اگلے دن صبح بھی گزر چکی تھی. علینا ابھی تک خطرے سے باہر نہیں تھی. تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد جا کر اسے ہوش آیا تھا. ڈاکٹر فیصل نے انہیں ملنے کو کہا تو سحر اسے ملنے کے لیے اندر گئی. انہیں دیکھتے ہی علینا کے حلق میں آنسوں کا گولا بن گیا. زین کہاں ہے؟ وہ بمشکل بولی. باہر ہی ہے، میں بلاتی ہوں. سحر کہتے ہوئے پلٹنے لگی تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر نفی میں سر ہلا گئی.
اسے مت بلائیے گا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کا سامنا کر سکوں۔ مما، میں نگاہیں ملانے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ وہ صحیح کہتا تھا کہ جب دنیا اس کے خلاف تھی تو اسے کہیں نہ کہیں امید تھی کہ میں اس کا ساتھ دوں گی، مگر میں نے نہیں دیا مما۔ کیوں نہیں دیا مما؟ مجھے دینا چاہیے تھا نا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی اور سحر سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ زین نے دروازے پر جمے ہاتھ کو پیچھے ہٹایا اور پھر الٹے قدم وہاں سے پلٹ گیا۔ نادیہ افسردہ سی اندر آئی اور علینا کو چپ کروانے لگی، مگر وہ رو رو کر اپنی طبیعت زیادہ خراب کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجبوراً اسے دوبارہ انجیکشن دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب نیند میں جا چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد نادیہ باہر آئیں تو زین ہسپتال سے باہر بنے ہوئے گارڈن میں بیٹھا سگریٹ سے اپنا دل جلا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے، تمہارا بیٹا اور ہم دونوں کو تو معاف کر چکے ہو، اسے بھی کر دو۔ وہ تمہارا سامنا کرنے سے ڈر رہی ہے، اس کا یہ ڈر ختم کر دو۔ میں تو ماں تھی کہ تمہارے بارے میں مشکوک ہو گئی تھی، وہ تو پھر بیوی تھی۔ نادیہ نے کہا تو وہ افسردہ سے سانس خارج کرتا سگریٹ بجھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کانٹوں بھرے راستے میں واپس نہیں جانا چاہتا ماں، اس سے اپنا ڈر ختم کر کے خود اگر میرے پاس آنا ہے تو میں کچھ نہیں بولوں گا، مگر میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وہ ضدی انداز میں بولا تو نادیہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ محبت میں بیٹا کیسے ضد لگانی؟ وہ بولی، کیا محبت نبھانے کا ٹھیکہ صرف میں نے ہی لے رکھا ہے؟ میں اپنے حصے کی محبت ہمیشہ سے نبھاتا رہا ہوں۔ میں اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوں اور اب میرے زخمی دل پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ اعتماد میرا ٹوٹا ہے محبت پر سے، تو اب یہ اعتماد اسے ہی جوڑنا ہوگا جس نے توڑا تھا۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا اور پھر اٹھ کر وہاں سے اپنی بائک کی جانب بڑھ گیا۔ اسے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، مگر زین اسے دیکھنے تک نہیں آیا تھا اور یہ بات اس سے اور رلا رہی تھی۔ آج وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر پہنچی تو دل چاہا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، کہیں سکون نہیں تھا۔ اگلے دن وہ صبح صبح اٹھی اور ڈرائیور کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس پہنچی۔ شاکر اسے دیکھ کر چونک گیا۔ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ آرام فرما رہے ہیں، شاکر نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ تکیے کو باہوں میں بھرے پرسکون سو رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی دھیرے سے اس کے پاس آئی اور جھک کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے تو وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اپنے پہلو میں گرا گیا۔ تم؟ وہ چلا کر بولتا پیچھے ہونے لگا تو الینا اس کی گردن میں باہیں حمال کرتی اسے تکیے پر گراتی اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتی چلی گئی۔ وہ ساکت و جامد آنکھیں بند کیے اپنی منتشر دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اپنی باہوں میں بھر لو زین، وہ نم لہجے میں بولی تو زین نے آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر زین کے لبوں پر گرے تو وہ تڑپ کر اس سے خود میں بھیج گیا۔ آئی ایم سو سوری، وہ ہچکیوں سے رونے لگی اور زین بھی رو رہا تھا۔ برسوں کی تلخیاں آج آنسو نے دھو ڈالی تھی۔ زین، میں آپ کو انصاف دلانا چاہتی ہوں، جو بدنامی میری بہن کی وجہ سے ہوئی اسے دنیا کے سامنے لانا ہے۔ وہ نم لہجے میں بولی، نہیں الینا، میں کسی سے انتقام نہیں چاہتا۔ میں نے برسوں پہلے اپنے اس داغ سے کمپرومائز کر کے اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے اور مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اسے خود میں بھینچ کر بولا تو الینا جیسے اندر سے لرز گئی۔ ایمن جیسی بھی تھی اس کی بہن تھی، مگر وہ اس کے لیے اب کوئی ہمدردی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد آج پورے میڈیا پر ایک ہی نیوز چل رہی تھی کہ اے سی پی رانا نے اپنے خاص آدمی زین آفریدی کے ذریعے بہت بڑے مافیا کا گروہ پکڑا تھا، جو معصوم لڑکیوں کو بہکا کر انہیں اسمگل کرتا تھا اور یہاں تک کہ بعد سے شادی کر کے انہیں بیچ دیا جاتا تھا۔ اور اس گروہ کا سرغنہ مسٹر آہان رازی تھا، جو ایمن کا شوہر تھا۔ ایمن کو بھی اس نے کچھ دن پہلے ایک بزنس ڈیل کے طور پر اپنے کلائنٹ کو دیا تھا۔ ایمن کو بھی وہاں سے بازیاب کرا لیا گیا تھا۔ اس وقت وہ آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اس کی حالت بہت ابتر تھی، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سگریٹ سے داغ نہ گیا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر الینا تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت گمسم سے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ زین نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چیخ مارتی اس کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رو دی، پلیز زین، میری بہن کو معاف کر دو پلیز، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں کے درمیان بولی تو زین نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ آئی سویر الینا، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو، میں نے کبھی اسے بد دعا نہیں دی۔ وہ اپنی صفائی میں بولتا رو پڑا۔ الینا نے نفی میں سر ہلاتے اس کے آنسوں کو صاف کیا۔ نہیں زین، تم معافی مت مانگو، میں جانتی ہوں کہ تم نے کبھی بد دعا نہیں دی ہوگی، مگر وہ رب جس نے تمہیں بنایا وہ غافل نہیں ہے۔ اسے پتا تھا کہ تمہارا دل زخمی کیا گیا، تم پر تہمت لگائی گئی، مگر تم نے پھر بھی لاج رکھی۔
لیکن تہمت لگانے والے کو اپنے کیے پر جب کوئی شرمندگی نہ ہوئی تو رب نے دکھایا کہ جب کوئی معاف کرتا ہے اللہ کا بندہ تو اللہ خود انتقام لیتا ہے۔ یہ میری بہن سے قدرت نے انتقام لیا ہے۔ بے حیائی، سفاکی، بہتان بازی، ہر دھرمی کا۔ وہ نم لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ زین سر جھکائے بیٹھا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، ایمن کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ تیسرے دن اس نے آنکھ کھولی تو اس کے لبوں سے بس ایک ادھورا جملہ ادا ہوا، مجھے معاف کر۔ اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کی آخری ہچکی لی۔ زین نے اسے اپنی بہن کی طرح سمجھا تھا اور اس نے اسے ایک بھائی بن کر قبر میں اتارا اور اس کی مغفرت کی دعا بھی کی۔ شمشیر رازی کو پھانسی کی سزا سنانے تک وہ عدالت کے چکر کاٹتا رہا تھا۔ آج امن کے قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ کچھ مہینوں کے بعد زین سب کو لے کر اٹلی میں شفٹ ہو گیا، جہاں اس کا خود کا ایک چھوٹا سا کیفے تھا اور ڈاکٹر علینا اٹلی کے سب سے بڑے ہسپتال کی سرجن تھیں۔ زین آج شام کو شپ پر پارٹی ہے تو چلیں؟ وہ زین کے پاس آ کر بولی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر مدام۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے سر جھکائے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ساتھ ہی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا دھوپ میں بارش ہوتی ہے؟ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے وہ رونے لگی اور دھوپ میں بارش ہونے لگی۔ زین اس کے کان کے پاس گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ جھیم کر اس کے کشادہ سینے میں سما گئی۔ شام کو شپ پر پہنچ کر دونوں ڈیک پر کھڑے تھے، جہاں غروب آفتاب کی سرخیوں نے سمندر کو سنہری کر دیا تھا۔ زین نے علینا کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے قریب کھینچا اور آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ یہاں کی ہوا میں تمہاری خوشبو ہے اور یہ سمندر تمہاری آنکھوں کی طرح گہرا ہے۔ علینا نے شرما کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنے لب اس کے لبوں سے ملا دیے۔ دونوں کی سانسیں ایک ہو گئیں جبکہ شپ کی لہریں ان کی محبت کی گواہی دے رہی تھیں۔ زین نے اسے اپنی باہوں میں بھر لی اور آہستہ سے بولا کہ تمہارے بغیر یہ زندگی ادھوری تھی، اب تم میرے ساتھ ہو تو ہر لمحہ جنت ہے۔ علینا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کیں اور دونوں خاموشی سے غروب کو دیکھتے رہے، جہاں محبت کی نئی صبح کا آغاز ہو رہا تھا۔